کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض رکعتوں میں، وتر رکعتوں میں، عید کی نمازوں میں اور فجر کی 2 سنتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ والی نمازیں اگر کوئی بلا عذر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں، کیونکہ قیام فرض ہے، فرض چھوٹ گیا تو نماز ضائع ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اور ان نمازوں کے علاوہ یعنی فرض نمازیں، وتر نمازیں، عیدین نمازیں، سنت فجر کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں قیام جو ہے وہ سنت مستحبہ ہے۔ اگر کھڑے رہ کر نماز پڑھیں گے تو سنت مستحبہ پر عمل ہوگا، پورا ثواب ملے گا، اور اگر یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کریں گے تو آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو نمازیں ہیں جن میں کھڑے رہ کر نماز پڑھنا فرض ہے، ان میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کب اجازت ہے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کب اجازت ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہر وہ بندہ جو سجدہ نہیں کر سکتا، ڈاکٹرز کہتے ہیں سجدہ تم کر ہی نہیں سکتے، وہ خود بھی کوشش کرے تو سجدے کے لیے کمر فولڈ ہی نہیں ہوتی ہے، اس قدر کمر میں تکلیف اور اذیت ہوتی ہے کہ کمر فولڈ نہیں ہو پاتی سجدے کے لیے، تو جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا اس بندے کے لیے مستحب ہے کہ زمین پر بیٹھ کر وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، چاہے وہ چلتا پھرتا ہو، چلنے سے وہ معذور نہ ہو، اچھا خاصا چل سکتا ہو، لیکن ایسے بندے کے لیے مستحب ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ اگر زمین پر بیٹھنا بھی ممکن نہیں ہے، یعنی وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا اور زمین پر بیٹھنے کے لیے پیر فولڈ کرنے کی اس کو طاقت نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو اجازت ہے کہ وہ زمین کے بجائے کرسی پر نماز پڑھے، اور اس بندے کا کرسی پر نماز پڑھنا بالکل جائز ہوگا۔ دوسری یہ صورت ہے کہ یہ سجدہ کر سکتا ہے، تو اب حکم ہوگا کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھے۔ اب اگر مثال کے طور پر اس کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے تو علماء اس میں فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ کھڑا تھوڑی دیر بھی رہ سکتا ہے تو جتنی دیر رہ سکتا ہے اتنی دیر اس فرض قیام کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ جب بالکل تھکن لگے اور مزید کھڑا رہنے کی طاقت ہی نہ ہو، شدید درد ہو، تو پھر بیٹھ جائے، اور تھوڑی دیر کے بعد اگر پھر اسے فیل ہوتا ہے کہ اب میں کھڑے رہنے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں، تو اب اس پہ دوبارہ فرض ہوگا کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھے۔ تو جہاں جہاں اس کے لیے بالکل برداشت سے باہر ہو جائے وہاں وہاں اس کو اتنی دیر بیٹھنے کی اجازت ہوگی، اور جہاں اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہو وہاں پر اس فرض حکم پر عمل کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ کھڑے رہنے کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو قرآن کے حکم کو ختم کرنا چھوٹی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی ایسی مجبوری ہو جس میں بندہ قرآن کے حکم پر عمل کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی عطا فرمائی ہے کہ اگر تم قرآن کے حکم پر عمل نہیں کر سکتے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، تو جتنی دیر کی مجبوری ہے اتنی دیر تک یہ عمل تمہارے لیے معاف ہو جائے گا۔ تو گویا کہ 4 رکعتی نماز ہے، اور مثال کے طور پہ یہ پہلی رکعت میں آدھی تلاوت تک قیام کر سکتا ہے، اس کے بعد پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو بیٹھ جائے اور نماز بیٹھ کر پڑھے۔ پھر یہ تیسری رکعت میں یہ فیل کرتا ہے کہ اب پیروں میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں، تو اب وہی فرض لوٹ کر آئے گا، قرآن کا حکم کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھو، تو پھر اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو جتنی طاقت ہے اتنی دیر کھڑا رہنا ضروری ہے، اور طاقت اگر نہیں ہے، بالکل انسان میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ مزید کھڑا رہے، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر صرف اللہ اکبر کہنے جتنی دیر یہ کھڑا رہ سکتا ہے تو اللہ اکبر کہنے جتنی دیر کھڑا رہے اور پھر بیٹھ جائے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر کسی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، کسی ڈنڈے وغیرہ کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، تب بھی اسے سہارا لے کر کھڑا ہونا فرض ہے، اور ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔